اس کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کے حوالے سے یا تنقیدی فکر کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 16-17 سال تک بچے کے اندر سوالات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم نیچرل دیکھیں، ایک پروسیس دیکھیں تو 4 سال کے بچے کو پر ڈے 450 کوسچنز پوچھنے چاہیے. یہ ہماری ریسرچ ہے سائیکالوجی کی. 450 کوسچن. یہ عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ 450 سوال کیسے ہو سکتے ہیں. وہ ہو سکتے ہیں. ایک بچہ آتا ہے، وہ جب آپ سے پوچھتا ہے کہ بارش کیسے ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بادل آتے ہیں. پھر وہ دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ بادل کہاں سے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں سمندر. پھر آپ وہ کہتے ہیں وہاں سے کیری کیسے کرتے ہیں پانی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص جگہ پہ اس کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں. اگر نہ دیں تو ایک سیریز آف کوسچنز ہوتی ہے، وہ بچہ بنتا چلا جاتا ہے. اور پر ڈے ایک بچے کو جو 4 سال کا ہے اس کو 450 سوال پوچھنے چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ فریکوینسی جو ہے، یہ سوال کرنے کا یہ جو ہے، یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور 16-17 سال تک ہمارے یہاں بچہ جو ہے وہ تمام سوالات سے مبرہ ہو چکا ہوتا ہے اور ایک عجیب ایکو سینٹرسزم کا شکار ہو کے جیسے نا وہ سب کچھ جانتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے. اور یہ کتنی بڑا ایک المیہ ہے. میرے ساتھ عروج خالق ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ایجوکیشن میں بہت اچھا کام کرتی ہیں. بہت شکریہ عروج صاحبہ. یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، مجھے ابھی ایک بہت اچھا ایک محاورہ ایک یاد آ رہا ہے. ایک سینگ ہے بیسیکلی کہ انسانی ذہن جو ہے نا یہ پیراشوٹس کی مانند ہوتے ہیں کہ یہ تبھی کارآمد ہوتے ہیں جب یہ کھلے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن معاشرہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ اکثر وہ بند کر دیتا ہے. تو ہمارے آپ کو اس چیز کا بہت، کیونکہ ایز اے ایجوکیشنسٹ آپ پاکستان میں مختلف اسکولز میں جاتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، کیا آپ کی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ ہمارے سلیبس میں بھی کام ہے، اوور آل ہمارے رویوں میں بھی کام ہے؟ اچھا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اوور. میں اس کو ایک عالمی نظر سے دیکھتی ہوں، کیونکہ میرا اسکوپ آف ورک ایسا رہا ہے کہ میں نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے اور اس وقت آئی ایم ایٹ دا یونیورسٹی آف آکسفورڈ ویئر آئی ایم اسپیشلائزنگ ان سسٹینیبلٹی، انٹرونشن اینڈ AI گورننس. لیکن بیسکلی میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے اور پچھلے 12 سال سے میں نے ایجوکیشن میں ہی کام کیا. مجھے لگتا ہے کہ جو ڈفرینس ہے ہمارے اسکولز میں یا ترقی یافتہ ممالک کے اسکولز میں، وہ بیسک کمپٹنسیز کا ڈفرینس ہے. ہمارا کریکولم بڑی حد تک ان چیزوں کو کیٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر آپ جو ابھی ریسنٹ ہماری کریکولم ریفارمز رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں یا ان کو آپ اینالائز کریں، سو یو ول بی ایبل ٹو سی ایویڈنسز آف کریٹیکل تھنکنگ بینگ امبیڈیڈ. بٹ دا پرابلم از کہ ایگزیکیوشن نہیں اس کی ہو پاتی، یا اگر اس کی ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے تو وہ بہت سطحی لیول پہ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از امبیڈیڈ ان دا ٹرو کریکولم، ان ٹرو سینس. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کریٹیکل تھنکنگ کو بھی بہت سی کمپیٹنسیز کی طرح ایک مارکیٹیبل اسکل بنا لی ہے. اور it is very ironical to say the least کہ جو بہت سے ہمارے مہنگے ادارے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے جنرلی کہ یہ ان کی ہیج منی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. کریٹیکل تھنکنگ آپ ایک ٹاٹ والے اسکول میں، اوپن ایئر اسکول میں بیٹھ کے بھی سکھا سکتے ہیں. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا کائنڈ آف environment you're in. Yes, the environment can facilitate that, but limiting it to a certain type of schools or a certain type of organizations is, I think, the inherent problem of education we have. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے خیال میں پیراشوٹ کی مانند ہے، and I completely agree with that. جو انسان کی جو میموری ہے، the more you use these competencies, the more that muscle builds in your brain, right? سر کین رابنسن ایک بہت فیمس ایجوکیشنسٹ گزرے ہیں، وہ بھی یہی چیز، یہی مدعا انہوں نے اپنے الفاظ میں کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ جو اسکولس ہیں، اور میں اسکولز ان جنرل کی بات کر رہی ہوں، کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہی، وہ ریپوزیٹریز آف نالج ہیں. ٹھیک ہے. جب ایک بچہ اسکول میں انٹر ہوتا ہے، دے آر جنرلی یو کین سے انہیرنٹلی کیوریس، بٹ سم تھنگ ہیپنز بٹوین دیٹ 10 year long duration that we knock curiosity out of our side. Exactly. کتنی عجیب بات ہے. ہم یعنی میری نظر میں اگر میں کہوں کہ اسکول کو مجھے کہا جائے کہ ڈیفائن کرو یا کالج کو ڈیفائن کرو، ایک 4 دیواری کو ڈیفائن کرو، میں کہوں گا فری انکوائری سینٹر، جہاں پہ جا کے ایک بچہ جو ہے، مجھے بہت ہی متجسس بچہ ہے، وہ جا کے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، اس کو آزادی حاصل ہے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اسی جو کہ فری انکوائری سینٹر ہونا چاہیے، اسی سے 10 سال گزارنے کے بعد بچہ ڈم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سوال ہی ختم ہو جاتا ہے. حیران کن بات. اس کی ریزن یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کو بھی بہت ہی نان کریٹیکل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. یہ ایک لائف اسکل ہے. یا آپ اسلامیات میں بھی سکھا سکتے ہیں، یا پاکستان اسٹڈیز میں بھی سکھا سکتے ہیں، یا سائنس میں بھی سکھا سکتے ہیں. اس کا صرف STEM سبجیکٹ سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق
اینڈ اپروچ ٹورڈز لائف سے ہے کہ آپ بچے کو سوچنا کیسے سکھاتے ہیں, آپ اس کو یہ کیسے سکھا رہے ہیں کہ اگر اے آئی کا دور ہے تو آپ نے اے آئی کو کرٹیکلی کیسے یوز کرنا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ آپ کی اوور ڈپینڈنس نہ ہو, یا اگر آپ کو اپنے معاشرے میں سوشل جسٹس کے ایشوز نظر آتے ہیں آپ اس کو کیسے ہسٹری میں, فلاسفی میں, کلچر میں, مورالٹی میں دیکھ سکتے ہیں. سو بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے یہ سکھائی جا سکتی ہے. ریسرچ is one of the, you can say, very essential mediums of teaching critical thinking. آپ نے انکوائری کی بات کی, انکوائری کا ایک relatively evolved version is research. Research starts with the simple idea of asking questions and trying to investigate. So this is something that ریسرچ کی اگر میں بات کروں تو وہ ہمارے کریکلم میں, جو ہمارا پبلک اسکولس کا کریکلم ہے, اس میں کافی حد تک ابھی بھی مارجن ہے کہ ہم اس کو فردر انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں ایز اے کمپیٹنسی. اسی طرح سے بیسکلی ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ صرف اس کو انٹرینچڈ طریقے سے سکھایا جائے, اور جو لوگ اس کو سکھا رہے ہیں جن میں ٹیچرز شامل ہیں, پہلے ان کو کرٹیکلی سوچنے کا موقع دیا جائے. پرابلم وہاں پہ آتی ہے جب ہم ان کو ایک ریجیمنٹڈ کریکلم پکڑا دیتے ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ پیج نمبر 1 سے لے کر پیج نمبر 10 تک دس از واٹ یو گوئنگ ٹو ٹیچ, بٹ وی ڈونٹ گیو دم دا فریڈم ٹو ایکسپیریمنٹ with the way they want to teach, the pedagogical tools they want to use. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں سے مجھے لگتا ہے ایک regimented circle of slaves becoming more slaves and yielding more slaves بنتا ہے. عروج, بات یہ ہے کہ اب میں اس موضوع پہ ایک خاص حد تک بات کر سکتا ہوں. آگے نا پانی گہرا ہے تو ادھر میں جانا نہیں چاہ رہا. مطلب ادروائز ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک بچے کو آپ نے سوال کرنا سکھا دیا, آپ نے نہیں سکھانا. میں تو ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کسی کے اندر پیدا نہیں کرتے, یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے. وہ بالکل انیٹ ہے انسان کے اندر, وہ تو آتا ہی سوال پوچھنے کے لیے. میں جس طرح ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ ایک سوال کی کرنے کی مشین ہے. ہم نے صرف اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا سوال کرنے کی وہ جو صلاحیت ہے وہ بس زندہ رہے, اس کو نہ معاشرہ اس کو ختم کرتا ہے. تو وہ سوال کرنے کی اگر فرض کیا کہ اگر وہ کسی چار دیواری میں جاتے ہیں اور اس کی وہ صلاحیت کو زندہ بھی رکھتے ہیں, باہر سوسائٹی میں اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اس طرح اوپنلی, بہت سارے ایسے خطرناک مقامات ہیں جہاں پہ وہ سوال کرے گا, تو سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دے گی. اور جیسے جیسے وہ بند ہوتا جائے گا, ہر جگہ پہ جب قدغن لگتی جائے گی, رکاوٹ ہوتی جائے گی, تو آہستہ آہستہ پھر وہ جو 16-17 سال میں ہمارے ہاں ایک بچہ, اس کا جو خد و خال آ جاتے ہیں, سوال اس کے اندر مر جاتا ہے, تو وہ ایک پرابلم تو ہے. لیکن اب ڈیفینیٹلی یہ پورے سماج کا مسئلہ ہے, اور یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ حل ہوگا. جس طرح آہستہ آہستہ ہم سفر کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری کا امکان ہوگا. بہت شکریہ آپ کا عروج. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بھی آپ کو دعوت دیں گے اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, بات یہ ہے کہ بچوں کے سوال آپ کے